امیر المومنین اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں یا بنیا اے میرے ننھے بیٹے حسن دیکھو دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے نہ جانا. مولا فرماتے ہیں بیٹا اگر تم نے دنیا کے معاملات میں سے دنیا کی اشیاء میں سے دنیا کے مال میں سے دونوں ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے پیچھے چلے گئے تو دو صورتحالوں سے خالی نہیں ہوگے. کون سی دو صورتحال؟ ایک صورتحال تو یہ کہ جو کچھ تم چھوڑ کے گئے ہو اگر تمہاری اولاد نے اسے اچھی جگہ بھی استعمال کیا خیر خواہی میں بھی استعمال کیا تو کیا فائدہ ایسے مال کا کہ کسی کے لیے تو کام آ رہا ہے اور تمہاری کمبختی کا باعث بنا. تم نے اپنی پوری زندگی تمہیں اس کا ثواب ملے گا لیکن ایک حد تک ثواب ملے گا. اس ثواب کا کیا کہ جس ثواب کو تم نے لا یترک الناس شیئا یعنی تم نے دنیا کے خاطر دین کی قربانی دے دی. اس مال کا کیا فائدہ جو تمہاری کمبختی کی علامت نکلا تمہاری پوری وقت صحت عمر حالات واقعات سب لے لیے اور تمہارے بچے کے لیے اس نے اچھائی فراہم کر دی. وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کیا فائدہ اس کا. اور فرمایا اگر دوسری صورتحال ہوئی تب تو ہے ہی تمہاری کمبختی. دوسری صورتحال کیا ہے؟ اگر اس نے غلط جگہ اس استعمال کیا تو تم اس کے گناہ میں شریک سفر ہو اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو. تو دنیا کے مال کو پیچھے نہ چھوڑ کے جائیے عزیزان محترم. جب ہم اپنے اوپر سے یہ فکر کو ہٹا لیں گے نا کہ نہیں دنیا نہیں چھوڑنی لیٹ دم ڈو دیئر اسٹرگل انہیں کرنے دیجیے. ہم نے جیسے اسٹرگل کیا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے انہیں کرنے دیں. فکر نہ کریں. انہیں اچھا اخلاق دیکھے جائیں اچھے ضابطۂ زندگی دیکھے جائیں اچھا علوم قرآنی اور علوم دین. یہ میں پھر کہنا چاہوں گی وہ والدین جو کہتے ہیں نہیں صرف علوم قرآن حاصل کریں. نہیں میں یہ کہتی ہوں میرا بچہ عالم قرآن سائنٹسٹ بنے. میرا بچہ سائنٹسٹ بھی ہو اور عالم دین بھی ہو. وائی ناٹ بوتھ؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر کوئی عالم قرآن ہے تو وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. نو میرا بیٹا ایک ایسا انجینئر ہو جو حوزہ علم نجف سے پڑھ کے بھی آیا ہو. میری بیٹی عالمہ ڈاکٹر ہو. مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ کہ کوئی کہلائے عالمہ ڈاکٹر فلاں فلاں انشاءاللہ. تو کتنا پیارا مرتبہ ہے کہ انسان دنیا اور دین کو دونوں کو لے کے چلے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے ہم دین اور دنیا کو لے کے چل سکتے ہیں.